بات کے اوپر کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن جس گناہ کا تعلق بندے کا بندے کے ساتھ ہے، کسی کا لے لیا دیا نہیں، پارٹنر میں کام کر رہے تھے حساب کیا نہیں، سالوں سے چل رہا ہے کوئی حساب اور کتاب ہی نہیں، کسی دوسرے کا لے لیا، حق مار دیا. میں نے ایک جگہ پر بیان کیا تھا عورتوں کے حصے کے بارے میں، تو بہت سے لوگ کہنے لگے آپ عورتوں کے حصے کے بارے میں بیان کرتے ہو اور عورتیں ہمارے لیے حصہ مانگنے کے لیے آتی ہیں. میں نے کہا معافی بھائی، میری غلطی ہو گئی، لیکن ایک بار اللہ سے بھی کہہ دو کہ اللہ یہ آیت جو قرآن میں ہے نا اس کو نکال دو. ایک مرتبہ یہ بھی کہہ دو نا، یہ بھی کہہ دو. تم ہم کو دبانے کے لیے آئے ہو اور ہم کو یوں کہنے کے لیے آئے ہو کہ تم نے کتنا مطلب گرا ہوا انسان ہوگا، وہ کتنا گرا ہوا انسان ہوگا کہ تم عورتوں کے حقوق کو، ارے بھائی عورتوں کے حقوق کو تو قرآن نے بیان کیا ہے، میرے اور آپ کا کیا ہوتا ہے اس میں؟ یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے. جس طریقے سے نماز کا حکم قرآن میں ہے، روزے کا حکم قرآن میں ہے، حلال اور حرام کا حکم قرآن کے اندر ہے، زکوٰۃ کا حکم قرآن کے اندر ہے، ایسے ہی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے لڑکے و لڑکی کا حصہ قرآن نے بیان کیا. میں کون ہوں بیان کرنے والا؟ قرآن نے بیان کیا نا. تو مجھ سے کہنے سے پہلے اتنا کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے اس کو ختم کر دو. ہاں لیکن یہ بھی ہے، بہت درمیان میں بات آئی تو کہہ دوں، حصے کا بہت چل رہا ہے آج ہمارے اس مانگروڈ کے اندر. تو بعض مرد لوگ ظالم بنتے ہیں، سامنے والے بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی دیکھنا ہے شریعت. اب بہن ہے، بہن معاف کرنا چاہتی ہے، بہن بھائیوں کو معاف کرنا چاہتی ہے، باپ کو معاف کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ شوہر ظالم بنا، ظالم بنا. لے کے آؤ تو ہی رکھوں گی ورنہ طلاق تک کی دھمکیاں. ارے تو تو ظالم ہے، تجھے کس نے یہ ایتھارٹی دی ہے، کس نے پاور دیا ہے تیری بیوی کو کہنے کا کہ حصہ لے کے آؤ؟ تو بولی، اور حصہ مل جانے کے بعد بھی اگر دے دیا بھائیوں نے باپ نے تو عورت جو ہوگی وہ اپنے اختیار سے اس کو خرچہ کرے گی، چاہے وہ شوہر کو دے، چاہے واپس ریٹرن بھائی کو دے دے، یا اپنی کسی بہن کو دے دے، یا مسجد میں دے دے، یا مدرسے میں دے دے، یا شوہر کے سامنے اس کو جلا دے. یہ عورت کا حق رہے گا، شوہر بول نہیں سکتا. بعض لوگ مارتے ہیں عورت کو، حصہ لے کے آؤ، حصہ لے کے آؤ، اور بڑے بڑے بنگلے بناتے ہیں حصہ لے کر، شوہر کا بیوی کا مال لے کر مرد بڑے بنگلے بنا رہے ہیں. واقعات ہی ایسے ہمارے مانگو. شوہر کو تو حق ہی نہیں کہنے کا، کہہ ہی نہیں سکتا، بول ہی نہیں سکتا، چاہے پورا معاف کرتے ہوئے. بھائی چاہے اتنے مالدار ہو، لیکن بہن معاف کرنا چاہے معاف کر سکتی ہے، مانگنا چاہے تو ایک ایک روپیہ مانگ سکتی ہے. قرآن کا قانون ہے، قرآن کا قانون ہے، میرا نہیں ہے. شادی کے وقت خرچہ کر دیا، آدھا دیا، آدھا نہیں دیا، اور بھائیوں کی کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں، کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں، اور کیا کہے بہن مانگ رہی. بہن کا حق ہے، مانگ سکتی ہے، شریعت نے اس کو حق دیا ہے، ظالم نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، مانگ سکتی ہے. لیکن شوہر نہیں بول سکتا، ذرہ برابر بھی نہیں بول سکتا. کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ایسے ہی قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے، لیکن بیٹا کنان ایمان میں داخل نہیں ہوا.